لیسن نمبر 2 ہے. اس ویڈیو کے اندر ہم نے لیئرز پیلٹ اور فلٹرز کو ایک دفعہ تفصیل سے دیکھنا ہے تاکہ ہمارا کانسیپٹ اس کے بارے میں مزید کلیئر ہو جائے. اس کے لیے میں ایک امیج کے اوپر آ جاؤں گا. یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک سٹاپ واچ کا امیج یہاں موجود ہے. فلٹرز کے بارے میں ہم نے اوور ویو لیتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ ہمارا مینیو بار کے اندر یہ فلٹرز کا آپشن یہاں ہے. اس کو اپلائی کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں اپنے کسی بھی امیج کے اوپر. ایک تو ہے کہ کسی خاص ایریا کی سلیکشن ہم لے لیں مارکی ٹول سے یا کسی بھی سلیکشن ٹول کے ذریعے سے, اور پھر ہم اس کو اس ایریا کے اوپر اپلائی کر دیں. جیسے میں نے آپ دیکھیں کہ یہاں میں نے سلیکشن لی ہے. اب اگر میں فلٹر کو اس پہ اپلائی کروں گا تو وہ اس خاص ایریا کے اوپر اپلائی ہوگا. ادروائز یہ کہ اگر میں اسٹریٹ اوے اس امیج کے اوپر فلٹر کو اپلائی کروں گا تو سارے امیج کے اوپر فلٹر جو ہے اپلائی ہو جائے گا. دونوں طریقے ہم یہاں کر کے دیکھ لیتے ہیں. امیج پہ ہم موجود ہیں, اپنے فلٹرز میں گئے. اب ایک فلٹر میں آپ کو یہاں سے اس پہ اپلائی کر کے دکھاؤں گا. ایک فلٹرز کی ہمارے پاس یہ لمبی لسٹ ہے. ہر ایک فلٹر کی ٹائپ کے اندر مزید کئی قسم کے فلٹرز ہیں. ان ساروں کو ہم یہاں الگ الگ سے کور نہیں کر سکتے. صرف آپ کو فلٹرز کا جو ہے کانسیپٹ سمجھانا مقصد ہے تاکہ آپ خود سے ان فلٹرز کو اپلائی کر کے اس پہ دیکھ لیں. مینیو بار کے اندر ہمارے فلٹرز کے اندر ہم ڈسٹارٹ کے ایک فلٹر میں گئے اور اس کے آگے لسٹ کے اندر مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی قسم کے فلٹرز موجود ہیں. یہاں سے ہم اس پہ گلاس کا فلٹر جو ہے اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے امیج پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب دیکھیے کہ جیسے میں نے کلک کیا تو میرے پاس ایک ڈائلاگ باکس آیا ہے جس میں اس فلٹر کی مزید سیٹنگز ہیں کہ میں کس طریقے سے اس فلٹر کو اپنے امیج پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا امیج ابھی اس طرح کا ہے تو یہ فلٹر اپلائی کرنے کے بعد اس امیج کی شکل جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی. اور اگر میں اس کی سیٹنگ کو چینج کروں تو آپ دیکھیں گے کہ مزید اس کی اندر جو ہے وہ تبدیلی میں لا سکتا ہوں. یہ ڈسٹورشن جو ہے اس کی مزید بڑھ گئی ہے. اگر ڈسٹورشن کو میں کم کروں اور یہاں سے اسموتھنس کو بڑھاؤں تو آپ دیکھیے کہ پھر کچھ تبدیلی اس کے اندر آئی, لیکن یہ آلموسٹ نارمل ہو گیا. مجھے اتنا نارمل امیج نہیں چاہیے. اس کی سیٹنگ کو میں تھوڑا سا چینج کرتا ہوں. ابھی اسموتھنس ذرا کم ہو گئی ہے. ڈسٹورشن کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ گلاس کا افیکٹ اس کے اوپر آ گیا کہ جیسے کسی شیشے کے اندر سے ہمیں یہ امیج نظر آ رہا ہے. اب میں اوکے کروں گا تو میرا یہ فلٹر اس کے اوپر اپلائی ہو گیا اس امیج کے اوپر. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے اس فلٹر کو یہاں سے ختم کر دیا. اسی طرح مزید اور کئی قسم کے فلٹر اس کے اندر موجود ہیں جس کو ہم اپلائی کر کے اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ اس پہ اپلائی کرتے ہیں. کوئی بھی فلٹر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے اس فلٹر کے اپلائی کرنے سے یہ امیج اس طرح کا ہو جائے گا اور نیچے اس کی اسی طرح سیٹنگز موجود ہیں. ان کو چینج کر کے میں اس کے اندر مزید تبدیلی کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے یہ فلٹر جو اس امیج کے اپلائی ہوگا. اوکے کروں گا تو یہ فلٹر میرا اسٹریٹ اوے میرے امیج کے اوپر اپلائی ہو گیا. آپ دیکھیں کہ فلٹر اپلائی کرنے سے بالکل یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہاتھ سے ڈرا کیا ہوا یہ امیج ہے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے اس کو ختم کیا. دوسرا طریقہ کسی خاص ایریا کی سلیکشن لے کے فلٹر اپلائی کرنا ہے. اب ہم لیسو ٹول سے, مارکی ٹول سے یا میجک بار ٹول سے سلیکشن لے سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ میں اس سلیکٹڈ ایریا میں فلٹر اپلائی کروں گا تو صرف اس ایریا میں فلٹر اپلائی ہوگا. ڈسٹارٹ کا وہی گلاس کا فلٹر میں نے اپلائی کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اس ایریا کے اندر ہی فلٹر اپلائی ہوا ہے. باقی ایریا جو ہے بالکل کلیئر ہے. ڈسٹورشن میں اس کی بڑھا دیتا ہوں تاکہ واضح طور پہ ہمیں نظر آئے. اوکے کیا. دیکھیں کہ جس ایریا میں نے سلیکشن لی تھی کنٹرول ڈی سے میں سلیکشن ختم کرتا ہوں تو صرف اس ایریا پہ فلٹر اپلائی ہوا ہے. ایسے جیسے کوئی شیشے کا افیکٹ جو ہے صرف اس ایریا کے اوپر ہے, باقی ایریا کے اوپر نہیں ہے. کنٹرول زیڈ سے میں نے اس فلٹر کو یہاں سے ختم کر دیا. کنٹرول ڈی سے سلیکشن بھی اس کی ختم ہو گئی. اب فلٹرز کے بارے میں آپ کو بیسک معلومات مل گئی. اب آپ فلٹرز کو مزید اپنے امیج پہ اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا فلٹر کیا کرتا ہے. اور جو فلٹر آپ کو اچھا لگے وہ آپ یاد رکھیں یا اس کو نوٹ کر لیں تو اس کو آپ بار بار جو اپنے ڈیزائنز کے اندر استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے فلٹرز کی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری یاد رکھنا بھی مشکل ہے. تو جو آپ عموماً فلٹرز استعمال کرتے ہیں عموماً وہ فلٹرز آپ کو یاد رہ جاتے ہیں اور آپ دوبارہ سے ان کو استعمال میں لاتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے یہاں دیکھنی ہے وہ لیئرز پیلٹ کے بارے میں. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت امپورٹنٹ پیلٹ ہے, اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے لیئرز پیلٹ کی وہ اس طرح سے بتائی جاتی ہے کہ لیئرز آر لائک ٹرانسپیرنٹ سلائیڈز پوزیشنڈ آن ایچ ادر ٹو ورک آن ایچ پارٹ آف امیج سیپریٹلی. یعنی لیئرز ایسے ہیں کہ جیسے ٹرانسپیرنٹ سلائیڈز ہوں جو ایک دوسرے کے اوپر رکھی گئی ہوں, اور اس لیے تاکہ ہم امیج کے ہر حصے کے اوپر الگ سے کام کر سکیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیک گراؤنڈ لیئر ہمارے پاس ہے. ابھی مزید لیئرز کس طریقے سے ایڈ ہوتی ہیں, ان پہ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے, یہاں میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ابھی یہاں اس لیئر پیلٹ کے اندر ایک ہی لیئر موجود ہے. میں یہاں ایک لیئر ایڈ کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ بلینک لیئر میرے پاس آ گئی. لیئر نمبر 1 اس کا نام ہے اور اس پہ ابھی کچھ بھی موجود نہیں ہے. تو اگر میں اپنے کسٹم شیپ ٹول کے ذریعے سے کوئی شیپ یہاں ڈرا کرتا ہوں, کسی کلر کے اندر میں کوئی کلر لے لیتا ہوں تاکہ کلر اس کا آ جائے شیپ کا. تو اب اگر میں اپنے
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیپ میری جگسو پزل کا ایک جو پیس ہے وہ ادھر سلیکٹ ہوا ہے شیپ کے اندر. تو یہ شیپ یہاں ڈرا ہوگی میری اسکرین کے اوپر, لیکن یہ ایک الگ لیئر کے اوپر ڈرا ہوگی. آپ دیکھیے کہ میں نے یہ یہاں ڈرا کی تو یہ اس کلر کے اندر یہاں آ گئی. اوپیسٹی اس کی کم تھی اس لیے ذرا لائٹ کلر کی آئی ہے. اس کو تھوڑا سا ہم اوپیسٹی اس کی زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کے کانسیپٹ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. آپ دیکھیں کہ یہ پیس اس کے اوپر بالکل ڈرا ہوا ہے, لیکن یہ ایک الگ لیئر کے اوپر ہے. اس سے مجھے کیا فائدہ ہے کہ میں اپنے موو ٹول کے ذریعے سے اس لیئر کو سلیکٹ کر کے اپنے اس جگسو پزل کو موو کروں گا تو کسی وقت بھی میں اس کی پوزیشن کو چینج کر سکتا ہوں. لیکن اگر یہ میرے پاس آپشن اویلیبل نہ ہوتی, اس لیئر کو ہم یہاں ڈیلیٹ کر دیں گے اور میں اسی لیئر کے اوپر اس جگسو پزل کے پیس کو ڈرا کرتا تو پھر میں اپنے موو ٹول کے ذریعے سے اس کو موو نہیں کرا سکتا تھا. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو ختم کیا تھا کہ یہاں سے میں نارمل کر کے دوبارہ سے اس کو بناؤں اس کے اوپر. اب دیکھیں کہ اب یہ اس لیئر کے اوپر بنا ہے تو اب یہ اس امیج کا حصہ بن گیا ہے. اب میں موو ٹول کے ذریعے سے اس کو موو نہیں کرا سکتا کیونکہ یہ اسی لیئر کے اوپر ہے. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں موو کرا سکوں تو اس کو میں ایک الگ لیئر کے اوپر ڈرا کروں گا. ایک دفعہ کروں یا ایک سے زیادہ دفعہ کروں میں اس کو موو کرا سکوں گا الگ سے. آپ دیکھیں کہ یہ دونوں امیجز آپ کو یہاں چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں جگسو پزل کے بنے ہوئے اس لیئر کے اندر, کہ پتہ چل رہا ہے کہ اس لیئر پہ جگسو پزل بنے ہوئے ہیں. اب میں اگر ان کو موو کراتا ہوں کسی بھی وقت تو یہ سیپریٹلی موو ہو سکتے ہیں, اور اگر الگ الگ ان کو موو کرانا ہے تو میں مارکی ٹول سے اس کی سلیکشن لے کے آلٹ کے ساتھ اس کو میں کٹ کر کے بھی الگ سے موو کر سکتا ہوں اسی لیئر کے اوپر رہتے ہوئے. لیکن میری گھڑی کا جو اسٹاپ واچ کا جو امیج ہے یہ کسی طرح سے بھی افیکٹ نہیں ہو رہا. تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہے کہ میں اگر ایک سے زیادہ امیجز کو استعمال کرتا ہوں, جیسے ہم آگے پروجیکٹس میں بھی دیکھیں گے کہ ایک سے زیادہ امیجز کو اگر ہم آپس میں مرج کریں یا الگ الگ اس کی سیٹنگ رکھیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ایک سے زیادہ امیج کے ساتھ کام کرنے میں. ایک سے زیادہ لیئرز ہم جتنی چاہیں یہاں سے لیئرز ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. لیئرز پیلٹ کو بھی ہم یہاں سے ریسائز کر کے بڑا کر سکتے ہیں. اگر ہماری زیادہ لیئرز اس کے اندر آ جائیں تو وہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ لیئرز کا نمبر آ رہا ہے, ہم لیئرز کو ری نیم کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہم نے یہاں سمجھنی ہے وہ بریکٹ کے اندر آپ کو لیئر سٹائل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. لیئر سٹائل کیا چیز ہے؟ ہر لیئر کے اوپر جو موجود ہمارا ڈرائنگ ہوگی یا امیج ہوگا اس پہ ہم خاص قسم کے سٹائلز اپلائی کر سکتے ہیں, جیسے ہم نے فلٹر سے اپلائی کر کے دیکھا. لیکن ہر لیئر کے اپنے بھی سٹائلز ہوتے ہیں. ان کو ایکسس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو ایکسس کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہمارے پاس یہ چھوٹی سی آپشن نیچے ایڈ اے لیئر سٹائل کی ہے. ادھر سے اگر ہم لیئر کا سٹائل ایڈ کریں گے تو اسٹریٹ اوے سٹائل اپلائی ہو جائے گا اور اس کی جو ہمارے پاس ونڈو ہے وہ کھل جائے گی جس کے اندر سے ہم اپنی آپشن سلیکٹ کر سکیں گے سٹائل کے بارے میں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لیئر کو ڈبل کلک کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ میں نے ڈبل کلک کیا, ابھی وہ ونڈو میرے سامنے کھل جائے گی اس کی, جس کے ذریعے سے ہم سٹائل کو جو ہے اپنی لیئر کے اوپر اپلائی کریں گے. اب دیکھیں کہ لیئر سٹائل کا ڈائلاگ باکس میرے سامنے آ گیا ہے. اس کے اندر وہ سارے سٹائل جو ادھر لسٹ کے اندر میں نے دیکھے تھے نیچے وہ سارے یہاں موجود ہیں. اس لسٹ کے ذریعے سے بھی میں انہی سٹائلز کو میں نے ایکسیس کیا تھا. لیکن یہ کہ اب یہ ونڈو اوپن ہو گئی ہے تو یہاں سے میں سارے سٹائلز کو اور ان کی سیٹنگز کو دیکھ سکتا ہوں. ان کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ مختلف سٹائلز ہیں اور ہر سٹائل کی اپنی آگے سیٹنگز ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ سٹائل اس پہ اپلائی ہوگا, لیکن اگر میں اس کو یہاں کلک کروں گا جب بلو لائن اس کے اوپر آ جائے گی تو پھر اس کی سب آپشنز بھی کھل جائیں گی. اس سٹائل سے متعلق آپشنز بھی میرے پاس آ جائیں گی کہ میں ان کو اس پہ اپلائی کر کے دیکھ سکتا ہوں. ابھی کیونکہ ہم یہاں ایک بلینک لیئر کے اوپر ہیں اس لیے سٹائل اپلائی کرنے سے کچھ بھی ہمیں فرق نظر نہیں آئے گا. کینسل کر دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنے جگسو پزل کی لیئر کے اوپر چلے گئے تاکہ اب ہم کچھ سٹائل اپلائی کریں تو ہمیں وہ یہاں نظر آ جائے. زوم ٹول کے ذریعے سے تھوڑا سا میں زوم کر لوں گا اس کو تاکہ ہمیں سٹائل اپلائی ہوتا ہوا جو ادھر اپنے امیج کے اوپر نظر آ جائے. ابھی جگسو پزل کے لیئر کے اوپر میں سٹائل اپلائی کروں گا. ڈبل کلک میں نے کیا ہے, ابھی لیئر سٹائل کا جو ڈائلاگ باکس ہے میرے سامنے کھل گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ڈراپ شیڈو کا سٹائل میں نے اپلائی کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ جگسو پزل کے ساتھ فوراً ڈراپ شیڈو کا افیکٹ جو آ گیا ہے. اس کو ختم کرتا ہوں میں, یہاں سے آف کیا. بیول اینڈ امبوس کا افیکٹ میں اپلائی کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ بیول اینڈ امبوس کا افیکٹ اس کے اوپر اپلائی ہو گیا اور یہ اچانک ایسے بن گیا کہ جیسے یہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے. اور اس کی اگر سب آپشنز میں دیکھنا چاہتا ہوں بیول امبوس کی تو میں اس کو یہاں کلک کروں گا. جب یہ بلو لائن اس کے اوپر آ جائے گی اس جگہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی سب آپشنز بھی میرے پاس یہاں موجود ہیں کہ میں ان کو چینج کر کے دیکھ سکتا ہوں. جیسے ابھی انر بیول میرے پاس اپلائی ہوا ہے, اس کو میں چینج کر کے دیکھتا ہوں, امبوس کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ امبوس سے یہ کچھ تبدیلی اس کے اندر آئی. اس کو پلو امبوس میں لے کے جاتے ہیں, آپ دیکھیں پھر اس کے اندر کچھ تبدیلی واقع ہوئی. اسی طرح ہر افیکٹ کی الگ سے سب آپشنز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اسٹروک آپ دیکھیں کہ اسٹروک جیسے میں نے اپلائی کیا تو یہ آؤٹر جو سائڈ ہے اس کی ریڈ ہو گئی, آؤٹ لائن اس کی ریڈ آ گئی ہے.
स्ट्रोक की सेटिंग्स में मैं जाता हूं, यहां से स्ट्रोक को सिलेक्ट करके, तो आप देखें कि मेरे पास रेड कलर सिलेक्ट हुआ हुआ है, जिस कलर का स्ट्रोक आपको यहां नजर आ रहा है। कलर को मैं चेंज करके देखता हूं, कलर प्रेफर्स मैं यहां से ब्लू कर देता हूं। आप देखें कि ब्लू कलर मेरा पीछे स्ट्रोक में चेंज हो गया। ओके किया, स्ट्रोक अप्लाई हो गया। स्ट्रोक अगर मुझे लग रहा है कि ज्यादा मोटा स्ट्रोक है तो यहां से इस लाइन का साइज जो है मैं कम कर सकता हूं। 3 है, इसको 2 करके देखते हैं। आप देखें कि स्ट्रोक मेरा थोड़ा कम हो गया। आउटसाइड या इनसाइड या सेंटर करना है तो उस तरह भी कर दें। आप देखें कि अभी इनसाइड स्ट्रोक हो गया, अभी जो है ये सेंटर हो गया, यानी आउटर और इनर दोनों पे स्ट्रोक अप्लाई हो गया। इस तरीके से हमारे लेयर के स्टाइल्स हैं जो अप्लाई होते हैं इमेज के ऊपर, लेयर के ऊपर मौजूद इमेज के ऊपर। इधर हमने 2 चीजें समझनी, एक तो लेयर्स, अलग अलग लेयर पे इमेज होगा तो अलग अलग उस पर काम हो सकेगा। कोई भी इमेज जब हम पेस्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं इसमें ड्रैग करके दूसरे अपने इमेज विंडो से, तो वो एक अलग लेयर के ऊपर खुद से आता है। टेक्स्ट अगर हम ऐड करते हैं तो टेक्स्ट खुद ब खुद एक अलग लेयर के ऊपर आएगा। आप देखेंगे टेक्स्ट को मैंने यहाँ क्लिक किया है, टेक्स्ट टूल को, तो ये एक अलग लेयर यहाँ टेक्स्ट की बन गई और यहाँ एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूं टेस्टिंग लेयर्स, मैंने यहाँ लिखा है। इसको सिलेक्ट करके मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूं, एरियल ब्लैक करके साइज थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूं ताकि मुझे सही तरीके से नजर आ सके कि क्या स्टाइल यहाँ इस पे अप्लाई हो रहा है। जूम टूल से मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं एक्चुअल पिक्सल्स पे, ताकि मुझे नजर आ जाए कि क्या मेरे टेक्स्ट का इनफैक्ट क्या पोजीशन है। यहाँ मैंने इस टेक्स्ट को रखा है और इस टेक्स्ट के लेयर की भी लेयर स्टाइल्स हैं। इसको डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल्स का डायलॉग बॉक्स मैं ओपन कर रहा हूं, और जब ये ओपन होकर मैं इस टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करूंगा तो उससे आपको तब्दीली नजर आएगी इसके अंदर। इसको हम एक्चुअल पिक्सल फिट ऑन स्क्रीन किया ताकि थोड़ा सा जूम हो जाए। अब मैं स्टाइल अप्लाई करके आपको यहाँ दिखाता हूँ। बिलफर्ज मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं लेयर स्टाइल से भी इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। कलर्स की सब ऑप्शन में गया तो मेरे पास कलर्स की वही जो है कलर पिकर का बॉक्स आ गया है, डायलॉग बॉक्स, जिसके जरिए से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ इसका। देख रहे हैं कि इसका कलर ब्लू हो गया। ओके करने से कलर अप्लाई हो गया इसके ऊपर। बीवल इम्बोस करने से आप देख रहे हैं कि ये बीवल का इफेक्ट इसके अंदर आ रहा है। स्ट्रोक करने से इसके ऊपर स्ट्रोक का इफेक्ट आ जाएगा। ड्रॉप शेडो से इसके ऊपर ड्रॉप शेडो का इफेक्ट आ रहा है।